تجہروا لہو، اور مت پکارو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کجہری بعضکم لبعض، آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح، ان تحبط اعمالکم، یہ کہ آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ حجرات کی روشنی میں آداب زندگی۔ پہلا ادب اللہ عز و جل کا ادب کیا ہے، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی تعلیمات کا ادب کیا ہے۔ آج کی اس دوسری آیت کے اندر بڑا عظیم الشان اور بہت ہی ہمارے لیے اہمیت کا حامل سبق ہے، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ادب کیا ہے۔ اس آیت میں اس کا ایک شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے گراؤنڈ رائلٹیز کیا تھی، گراؤنڈ کے حالات کیا تھے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ بات یہ چلی کہ ان میں سے ایک سردار کس کو بنایا جائے، لیڈرشپ کس کو دی جائے۔ دو بندے تھے، ایک کی طرف میلان سیدنا ابو بکر صدیق کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک کی طرف عمر ابن الخطاب کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقرا بن حابس تمیمی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی جن کو وہ چاہ رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے عیینہ تھے۔ دونوں کی آپس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر دیکھیں آپ میری رائے سے اختلاف کر کے، ما اردت الا خلافی، بس آپ اختلاف کر رہے ہیں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی آپ میری بات مان لیں۔ بحیثیت انسان جو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے کسی کو بھی رائے کا اختلاف کرتے ہوئے آواز بلند ہوتی، تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی۔ میرے اللہ عز و جل کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ اس کے پیغمبر کی موجودگی میں کسی کی آواز ان کی آواز سے بلند ہو جائے، بھلے وہ بلند آواز کرنے والے لوگ اپنا تن من دھن جان لٹا دینے والے لوگ ابو بکر صدیق جیسے کیوں نہ ہوں، یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کیوں نہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ادب اس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اور ساتھ جو دوسرا حکم ہے وہ بڑا قیمتی ہے، فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ اللہ کے رسول کو جب مخاطب کرنا ہے، جب اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، جب بلانا ہے، تو اس کا انداز، اس کا سٹائل وہ نہیں ہونا چاہیے جو ہم میں سے آپس میں ایک دوسرے کا ہوتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا کیا ہے، میرا کوئی دوست ہے عبداللہ اس کا نام ہے، میں کیسے بلاؤں گا عبداللہ میری بات سنیں آپ۔ اس کا نام عمران ہے، میں کہوں گا عمران میری بائی نیم میں اس کو مخاطب کر کے اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں، وہ میری بات سنتا ہے، وہ میرے پاس آتا ہے۔ لیکن یہ انداز اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ اگر کوئی چلانے کی کوشش کرے گا، اللہ کہتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آپ کی نمازیں، آپ کے رکوع، آپ کے سجدے، آپ کی تلاوت، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کا عمرہ، ہر چیز کو برباد کر کے یوں رکھ دیا جائے گا اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو وہ باؤنڈری ہے، یہ وہ کرائیٹیریا ہے پیغمبر کے ادب کا جو بڑا ہی حساس نوعیت کا ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن مجید کا انداز کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے پورا قرآن میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کیا، جبریل لے کر آئے۔ لیکن آپ الحمدللہ سے لے کر والناس تک پڑھ لیں، اس پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مخاطب کیا اس کا نام لے کے کیا۔ جیسے آدم علیہ السلام کو جب مخاطب کیا تو کیا کہا، یا آدم اسکن، اے آدم آپ جنت میں چلے جائیں۔ نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا پارہ نمبر 12 میں سورہ ہود میں کیسے مخاطب کیا، یا نوح نام لے کر مخاطب کیا۔ پارہ نمبر 23 میں سورۃ صافات میں ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا تو نام لیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم، نام لے کے مخاطب کیا۔ داود علیہ السلام کو پارہ نمبر 23 میں سورۃ صاد میں مخاطب کیا تو ان کے نام کے ساتھ، یا داود انا جعلناک فی الارض خلیفہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تو نام لے کر، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تو نام لے کر، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، سورۃ آل عمران میں پارہ نمبر 3 میں۔ یوسف علیہ السلام کو نام سے مخاطب کیا، یوسف عارض عن ھذا، یوسف آپ چھوڑ دیں، اس معاملے سے ہٹ جائیں، الگ ہو جائیں۔ لیکن پورا قرآن پاک پیغمبر محمد رسول اللہ پہ نازل کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نام لے کر آپ کو اللہ عز و جل نے مخاطب نہیں کیا، حالانکہ وہ رب ہے،
وہ خالق وہ مالک ہے، وہ چاہے تو کوئی حرج نہیں، وہ کر سکتا ہے، آپ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو جب بھی مخاطب کیا تو آپ کے عہدے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہیں بڑی پیار کے ساتھ کہا یا ایھا الرسول، اے رسول، یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا المزمل، اے مزمل چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، یعنی مخاطب کمبل اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، آپ کی صفات کے ساتھ اللہ عز و جل نے، تو ہمیں کیسے اجازت ہو سکتی تھی؟ ہمیں بھی یہ کہہ دیا ولا تجہروا۔ اصل میں ادب ہوتا کیا ہے؟ آپ کے ٹیچر ہیں، عبداللہ ان کا نام ہے، آپ اپنے ٹیچر کو کہیں سر جی تو یہ ادب ہے، لیکن اگر آپ کہیں عبداللہ صاحب تو کیا کہا جائے گا کہ بھئی آپ بڑے بے ادب ہیں، آپ کو نہیں پتہ یہاں پہ مینرز کیا ہیں، یہاں پہ آداب کیا ہیں، یہاں پہ ایتھکس کیا ہیں، یہاں پہ ٹیچر کے حوالے سے کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ادب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ادب پہلے سکھایا، پھر آپ کی ذات کا ادب، جو آپ کی ذات کے ادب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ادب کے حوالے سے کانشیس نہیں ہے، محتاط نہیں ہے، حساس نہیں ہے، اور اس حوالے سے وہ پرواہ نہیں کرتا، اس سے وہ بات کہہ دی کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج میرے لیے کیا ہے، میں اللہ کے رسول کی ذات کا کیسے ادب کروں؟ ویسے تو جب بھی دو چیزیں آتی ہیں، ہمارے ہاں ایک بڑا ہے، ذات کے ادب کے حوالے سے ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ اتنا آگے چلے گئے کہ وہ ذات کا ادب کرتے کرتے ان بنیادی چیزوں کو بھی، ہمارے ہاں ہی نعت پڑھی جاتی ہے بڑی محبت کے ساتھ، یا محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ اب میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن قرآن مجید نے ادب کا جو دائرہ کار مجھے بتایا ہے، اس میں اور میرے ادب میں فرق کتنا ہے۔ یہ نعت کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ اللہ کے رسول سے پیار کا اظہار کرنے کے لیے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اور کس انداز سے؟ یا محمد میں کہتا رہا، میں یا محمد کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بائی نیم، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم، اسی انداز سے مخاطب کر رہا ہوں جس پہ اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے رہے۔ تو اگر آپ نے محبت بھی کرنی ہے، اگر آپ نے ادب بھی کرنا ہے، تو دین کے دائروں کو پڑھ کر، دینی تعلیمات کو پڑھ کر اس انداز سے ادب کیا جائے۔ عمر بن خطاب بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر، مشکات المصابیح میں، کتاب المساجد میں حدیث مبارکہ ہے، دو بندوں کو دیکھا، وہ بلند آواز سے بات کر رہے تھے، ان دونوں کو بلایا آگے، من این انتما، بھائی کہاں کے رہنے والے ہو؟ من الطائف، طائف کے رہنے والے۔ عمر کہنے لگے لو انتما، اگر تم دونوں ہوتے نا، من المدینتی، مدینہ کے رہنے والے، لاوجعتکما، میں تمہیں یہاں پہ لٹا کے تمہاری پٹائی کرتا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ مسجد اللہ کے رسول کی مسجد ہے، اس مسجد میں اس طرح سے بلند آواز کرنا یہ بے ادبی ہے، آپ نہیں کر سکتے اس طرح سے بلند آواز۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد بھی اس قدر صحابہ اکرام، وہی عمر تھے نا جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ اللہ کے رسول کی مسجد میں بھی کسی کو آواز نہیں بلند کرنے دیتے تھے۔ لیکن آخری اور اہم ترین بات، ہم جو ذات کے حوالے سے کتنی تعریف، اپنے نبی کی زلفوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنے نبی کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی کملی کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے جوتوں کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے لباس کا ذکر، یہ ایک ہماری محبت کا انداز ہے۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ جو پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا، سنا تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ادب پہلے سکھایا تھا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا ٹائم میں اور اللہ کے رسول جا رہے ہیں، احد پہاڑ کے قریب پہنچے، مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر لا تبرح مکانک، اس جگہ پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے اور اپنا پاؤں نہیں ہلانا، میں ابھی ہو کے آ رہا ہوں آگے۔ آپ اندھیرے میں آگے چلے گئے، احد پہاڑ کے قریب چلے گئے، میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ فَإِذَا سَمِعْتُ، اچانک میں نے لگاتا ہوں صوتاً، میں نے بلند آوازیں، شور شرابہ، جیسے لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، ڈسپیوٹ ہو گیا، کوئی لوگوں کا اختلاف ہو گیا، کوئی بحث ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ وہاں پہ اللہ کے نبی ہیں اور میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میں جاتا ہوں، میں جا کے ہو سکتا ہے ان کو کوئی نقصان پہنچا جائے، دشمن بھی رہتے ہیں، منافق بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں۔ اب میں وہاں پہ جانا چاہ رہا تھا، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی سنن نبی داؤد میں تفصیل کے ساتھ حدیث کہتے ہیں میں وہاں پہ جانا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے آپ کا وہ فرمان یاد آیا کہ اے ابو ذر لا تبرح مکانک، آپ نے یہیں پہ رہنا ہے، پاؤں نہیں ہلانا۔ اب میرے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور دوسری آپ کی تعلیم تھی کہ ابو ذر یہیں پہ رہنا ہے، پاؤں نہیں ہلانا۔ مجھے یہ لگا کہ اب مجھے آپ کی تعلیم پر زیادہ فوکس کرنا ہے، مجھے آپ کی ذات پر نہیں، مجھے آپ کی تعلیم پر۔ کہتے ہیں میں وہیں پہ رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، میں نے کہا میں تو پریشان ہو گیا تھا، کیوں؟ کہنے لگے سمیت صوتا ولاغتا، وہ جو شور شرابہ میں نے سنا،
آپ نے فرمایا کچھ نہیں، جبریل آ گئے تھے، ایک مسئلے پہ میری ان سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ کس کس بندے کو اللہ کی طرف سے معافی مل سکتی ہے۔ جس بندے نے شرک نہیں کیا، ان زنا ان سرقہ، اگر اس سے زنا کا ارتکاب بھی ہو گیا، چوری کا ارتکاب بھی ہو گیا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ اس پہ بات ہو رہی تھی۔ آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ اگر میری ذات خطرے والی تھی تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کے کیوں نہیں آئے، بلکہ آپ نے اس کی تصدیق کی کہ یہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ ایک طرف اللہ کے رسول کی تعلیم ہو، دوسری طرف ذات ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پہلے، اور پچھلی آیت میں جو سورۃ حجرات میں، اس میں بھی اللہ عز و جل نے آپ کی نبوت کی تعلیمات کا ادب پہلے سکھایا، آپ کی ذات کا ادب بعد میں سکھایا۔ دونوں ادب ہی بہت ضروری ہیں، لیکن ہمارا فوکس کیا ہے؟ ہمارا فوکس عام طور پر ہم آپ کی ذات کے تذکرے کرتے ہیں، آپ کی زلفوں کا تذکرہ بڑی محبت سے کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ آپ کے چہرے کا، والضحیٰ کا چہرہ، واللیل کی زلفیں، ساری چیزیں کر جاتے ہیں، لیکن جب بات آ جائے میرے جیسے جو نعت پڑھنے والے ہیں کہ بھائی آپ کا چہرہ بھی پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو جائے، آپ کی نماز بھی پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو جائے، تو جب آپ کی تعلیمات کی بات آتی ہے ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ تڑپ، ہم اتنے اگریسو نہیں ہوتے، اتنے جوش سے آگے بڑھنے والے نہیں ہوتے، لیکن زبان سے ذات کی بات آئے تو ہم بہت آگے ہوتے ہیں۔ دونوں چیزیں ہیں، زیادہ اہمیت آپ کی نبوت والی تعلیمات کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔